اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ ماہ ذوالحج شریف کے آخری ایام ہیں، سال جا رہا ہے، آخری جمعہ ہے آج اس کا۔ سال کا اینڈ ہو تو ایک ہر آدمی کے لیے اپنے اعمال کا کہ سال میں کیا کیا حساب لگانا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، بجٹ بنانا چاہیے آئندہ سال کا، نیکیوں کا، جو پیچھے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اس کا حساب لگانا چاہیے۔ آج آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ اسی ہفتے میں نیا سال شروع ہوگا، تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا پچھلے سال میں، اور آئندہ سال کا حساب لگانا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے دنیا کا حساب لگاتے ہیں، جیسے سوچتے آدمی مکان بنانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ چیزیں کرنی ہے، ایسے دیندار یقیناً دین کا سوچے گا کہ آئندہ سال کیا کرنا ہے، کیا کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ پچھلے جمعے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تھا۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اہل سنہ کثرهم اللہ فی الدارین، اللہ جل مجد الکریم ہمیں اسی مسلک پہ زندہ رکھے، اسی مسلک میں موت عطا فرمائے۔ شروع سے معتدل مزاج لوگ ہیں، درمیانہ روی، متوسط، نہ کسی چیز میں حد سے آگے بڑھنا، نہ کسی چیز میں حد سے پیچھے رہنا، صراط مستقیم۔ انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں ایک متوسط راستہ۔ اسلام جب سے آیا اس کے خلاف بہت سارے لوگوں نے سازشیں کی، ہر مذہب ہو، دین ہو، قوم ہو، خاندان ہو، اس میں نقب تب لگائی جاتی ہے جب اس کے اپنے گھر والے یا قوم والے ساتھ ملے۔ ہمارے ساتھ بھی کم و بیش یہی ہوا۔ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے تیوں فتنوں کا دور بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی لوگ کہتے تھے اب قرآن و حدیث عام ہو گیا، ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے، ہمیں کسی کی امام کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہمارے سامنے قرآن و حدیث ہے تو تصوف کی کیا ضرورت ہے، یہ بیعت کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ آج چونکہ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ ہر شخص اپنی مرضی کے کمنٹس لکھتا ہے، اپنی مرضی کی حدیثیں بناتا ہے، خود بناتا ہے، ڈالتا ہے، خود مسائل بناتے ہیں۔ اب ہر آدمی کا امام اس کی جیب میں ہے، بہت فتنے کا دور ہے۔ ہر آدمی، اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ حدیث کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے، بس حدیث نقل کر دیتا ہے، کس کتاب سے ہے، کس نے نقل کی ہے، اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا، نہیں، وہ تو میں نے خود پڑھی ہے جناب حدیث۔ تو چونکہ اس وقت کفار بھی لگے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، مرزائی بھی لگے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم دنیا میں اتنے پھنس گئے، داخل ہو گئے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا دین کا سوچنے کا۔ ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، ہمارے جمعے چلے جاتے ہیں، ہمارے آہستہ آہستہ عقیدے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے آج کل چونکہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مرزائیوں نے اور دیگر لوگوں نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے
بہت سارے فتنے پیدا کر دیے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. شیعہ سنی دونوں صدیوں سے آ رہے ہیں. صحابہ کے دور سے یہ اختلاف شروع ہوا، آج تک اپنی اپنی جگہ پہ چلتا رہا. لیکن اب اس کو خاص طور پہ ہوا دی گئی کہ مسلمان کہیں امن امان سے نہ رہیں. فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، برسر عام ممبروں پہ گالی گلوچ، اولیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، ائمہ کو، ایسے میں اپنا دامن بچا کے نکلنا. اسی لیے ہمارے علماء کہتے تھے کہ ہر کتاب نہ پڑھنا شروع ہو جایا کرو. لوگ کہتے ہیں جی میں خود پڑھ گیا ہوں، تو لیکن دنیا میں ایسا نہیں کرتے، دین میں ایسا کرتے. میں پڑھ گیا ہوں، مجھے ہر چیز کا علم. دنیا میں آپ کہیں بھائی تو اتنا بڑا انجینئر ہے، اتنا پڑھ گیا، PhD ہے، تو اپنی والدہ کا آپریشن کر. کہتے نہیں میں بہت پڑھا لیکن میں نے MBBS نہیں کیا، ڈاکٹریٹ نہیں کی. میں انجینئر ہوں، میں بلڈنگیں بنا سکتا ہوں، میں جناب سمندروں پہ پل بنا سکتا ہوں، میں لیکن اپنی ماں تڑپ رہی ہے درد سے، خود آپریشن نہیں کرتا اتنا پڑھنے کے باوجود. اور جو ڈاکٹر ہے، جو آپریشن کرتا ہے، وہ اپنا مکان خود نہیں بناتا. وہ اس کا رستہ بڑی دور سے ہے لیکن چھوٹا سا پل نہر سے نہیں بناتا اپنے گھر کے لیے. نہیں، یہ میرا کام. لیکن دین کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا. ہر شخص جو چاہتا ہے پکڑتا ہے، اور اولیاء پہ اعتراض، ائمہ پہ اعتراض، لوگوں پہ، نیک لوگوں پہ اعتراض. تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو بچانا ہے. کبھی کوئی ایسا نیا مسئلہ سن لے تو کہیں بھائی مجھے نہیں پتا، یہ میرے عالم دین جانے، یہ بھائی وہ فیصلہ کریں گے. حدیث ہے، نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح بھی ہے تو منسوخ ہے، ناسخ ہے، راجح ہے، مرجوح ہے، مقبول ہے، مردود ہے، کیا ہے. بہت ساری سندیں صحیح ہوتی ہیں. مثلا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. بخاری شریف ہے جس کے بارے میں ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے. عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے جو معتبر کتاب ہے یا سب سے زیادہ پڑھی جانے میں بخاری شریف ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملے تو جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا. اب یہ حکم منسوخ ہے لیکن امام بخاری نے نہیں لکھا. آگے دوسری حدیث لکھ دی کہ میاں بیوی آپس میں مل جائیں، دونوں کی شرمگاہ مل جائیں تو غسل فرض ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ. اب پوری امت کا عمل اس پہ ہے. لیکن ایک آدمی وہ پڑھتا ہے پہلی حدیث، کہتے ہی بخاری میں ہے، صحیح سند ہے، اس پہ عمل شروع کر دیتا. کیا کرے گا ساری عمر؟ اب بظاہر اس کی سند صحیح ہے، بظاہر وہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے یہ بھی نہیں، صرف یہ لکھ دیا کہ دوسرے والی حدیث پہ عمل ہے. ایسے ہی اور بھی بے شماری مثالیں ہیں، بخاری میں ہی ہیں. منکرین حدیث ان کو حدیث کے انکار میں پیش کرتے ہیں. اس لیے ہم زیادہ بحث نہیں کرتے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار فتنے ہیں. ایک کو روکتے ہیں دوسرا، اس کو روکتے ہیں تیسرا. تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اب بیان کریں تب بھی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کریں تب بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ائمہ کا کام ہے. ہمیں ائمہ، لوگ کہتے ہیں تم نے نبی کا کلمہ پڑھا یا ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا؟ بھائی نبی کریم کا ہی کلمہ پڑھا. امام ابو حنیفہ سے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو اس پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ یہ قابل عمل بظاہر نظر نہیں آ رہی تو بتائیں گے کہ یہ منسوخ ہے یا مرجوح ہے یا مردود، کیا ہے. تو اسی عقیدہ سب سے افضل چیز ہے. عقیدے پہ قائم رہنا سب فرضوں سے بڑا فرض ہے. نماز سے بڑا فرض ہے، روزے سے بڑا فرض ہے. اور آج سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے عقیدوں پہ.
ہم سے ہمارے عقیدے چھینے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. دیکھتے دیکھتے سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. یاد رکھیے علماء نے ایک اصول لکھا ہے کہ عقیدے کی کتابوں سے دیکھا جائے گا، فقہ کا مسئلہ فقہ کی کتابوں سے دیکھا جائے گا، علم کلام کا مسئلہ علم کلام کی کتابوں سے دیکھا جائے گا، قرآن کا مسئلہ تفاسیر سے دیکھا جائے گا. ہم وائز کی کتاب پکڑتے ہیں، اسے عقیدے بنانے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ہم کو اتنے بڑے عالم تو نہیں ہیں، لیکن آج کل آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے کئی بار پیش کیا. جب آپ کوفے میں تشریف لے گئے تو ایک مسجد سے کسی کی تقریر کی آواز آ رہی تھی. داخل علی فی الکوفہ ومر علی بقاسم، صحیح سند ہے اس کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ایک قصے گو، آج کل قصے گو ہی ہیں، آج کل ہماری طرح ہیں، آج وہ عالم نہیں رہے. آج کل قصہ گو لوگ ہیں جو ممبروں میں بیٹھتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے. ومر علی بقاسم، اور ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے تو اندر تشریف لے گئے اور بیان کرنے والے کو کہا کہ تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. خرج من المسجد انت ضال ومضل، اب نکل جا مسجد سے، تو خود گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. آئندہ میں تمہیں مسجدوں میں بیان کرتے نہ سنوں. قصہ گو پہ لوگ خوش بڑے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں بناتا ہے، جوڑتا ہے ادھر سے ادھر سے، لوگ نعرے مارتے ہیں، لوگ روتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں. حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آ رہے نا مرم، دیکھنا کیا بنتا ہے. ایسے قصے کہانیاں بنا دی کہ آج کل فلم بنانے والا بھی ایسی فوٹو کشی نہیں کرتا جیسی وہاں ہوتی ہے. اور لوگ ہمیں بھی دوست کہتے ہیں آپ نے کبھی بیان نہیں کیا. کیا بیان کریں، کیسے بیان کریں؟ کون تھا وہاں یہ جس نے یہ ایک بات نقل کر دی، خود شہید نہیں ہوا اور ایک بات لکھتا رہا، دیکھتا رہا. اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ قصہ گویوں نے ہمارے مسلک کو، ہمارے دین کو تباہ کر دیا. تو اس لیے ان چیزوں میں غور و فکر کریں. کون بیان کر رہا ہے، کہاں سے بیان کر رہا ہے، یہ اس نے کہاں سے سنا ہے؟ جب تک کسی معتبر عالم دین کی اس پہ مہر نہ ہو. دیکھیں کتنی حدیثیں جی رفع دم کر نبی کریم نے کی ہے، کتنی حدیثیں. ہم کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہم کیا نبی کریم کی حدیثوں کے منکر ہیں؟ نہیں. ہمارے امام نے بتایا کہ یہ پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. ایسے ہی آپ کو بہت ساری لوگ حدیثیں سنائیں گے، لاکھوں حدیثیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی اور نبی کریم کی طرف منسوخ کر دی. علماء سنت کسرم اللہ تعالیٰ فی الدین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے سب کو چھان کے سارے ہمارے سامنے رکھ دیا. تو اس لیے اپنے عقیدوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو اپنے عقیدے سکھلائیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم اور ان کے صحابہ اہل بیت کی محبت ان کی گٹھی میں ڈالیں. ان کو بتائیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم دین وسط والے ہیں، مسلک وسط والے ہیں، یہ دین فطرت ہے، اہل سنت دین فطرت ہے. آپ نے دیکھا، میں نے تو بہت دیکھا، یہ عام دیوانے لوگ جو ہیں یہ کیوں سنی ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ پیدا بچہ ہوتا ہے جیسے مومن پیدا، جیسے پیدا ہر ہونے والا سنی پیدا ہوتا ہے. آگے پھر لوگوں کی باتیں سن سن کے عقیدے بناتا ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں. اب وہ عقل مند بننا چاہتا ہے. آج بھی آزما لیں، آپ کسی ایسے آدمی کو کسی مولوی کے پاس نہ بیٹھنے دے، کسی بھی مسئلہ، وہ بڑا ہوگا تو سنی ہوگا. یہ دیوانے جو کسی کی نہیں سنتے، انہی کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن سنی کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ دین فطرت ہے.
جیسے اسلام دین فطرت ہے، ایسے اسلام نے مسلک حق اہل سنت و جماعت یہ دین فطرت ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ کلہم فی النار الا واحدہ ہے، یہ سارے ادھر ادھر بھٹکیں گے، ایک ہی سیدھا ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا، وہ ہے اہل سنت و جماعت، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے ہر کوئی آج کل اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، جتنے نئے فرقے بندوں کہتے ہیں اصلی اہل سنت ہم میں اصلی۔ ارے تو کل پیدا ہوا، تو کہتا ہے میرے ماں باپ جاہل تھے، تو کل پیدا ہوا۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو بچاؤ۔ جتنا مصطفیٰ کریم کے کوئی قریب ہے، کوئی مصطفیٰ کریم کی عزت کرتا ہے، اتنے اس کے دشمن زیادہ۔ چونکہ سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے، ہر جگہ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا، ادھر سینہ عثمان غنی کی شہادت کا دن، ادھر لوگوں نے عید منانا شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کسی مولوی کو بیان کر رہا تھا کہ شاید پچھلے جمعے میں نے بیان کیا کہ نہیں، بڑے علماء بیٹھے ہو کہنے لگا جی اس دن کا روزہ رکھنا 60 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے، یعنی حج کے دن کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کا ہے، یہاں 5 سال کا روزہ، غدیر خم عید غدیر 5 سال کا روزہ۔ چونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حج جو ہے یہ چھوٹا حج ہے، یہ کعبے کا حج ہے، اور خم غدیر جو ہے وہ بڑا حج ہے۔ اصل میں وہ، اب یہ شیعوں کی روایت ہے، سنی بیان کر رہے ہیں، سنیوں کے ممبروں پہ بیان ہو رہی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم چونکہ سب سے زیادہ دین اسلام کے اوپر قائم رہ کے دین کی خدمت کرنے والے اور دشمنان رسول کے دشمن، اس لیے ان کی مخالفت بھی زیادہ۔ اب بتائیے، دیکھیے 10 محرم آ رہا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار کی شہادت ہوئی، لیکن یہ تو دن ہے عاشوراء کا، یہ تو متبرک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے مصطفیٰ تک، اس کا روزہ مصطفیٰ نے رکھا، تو کیا اس کی فضیلتیں ہیں؟ کیا ہم اس دن کو عید منانا شروع کر دیں گے؟ اتنی فضیلتیں ہیں، حالانکہ یہ بعد کا معاملہ ہے، شہادت بعد کا معاملہ ہے۔ تو کیا ہم اس دن اس لیے خوشی کریں کہ اس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ ہم اس لیے عید منائیں کہ اس دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے تھے؟ ہم اس لیے منائیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو تھے وہ دریا سے پار اترے تھے؟ ہم اس لیے خوشی کریں؟ کرنی چاہیے تھی کہ یہ متبرک دن ہے، رب کی رحمتیں ہوئی ہیں ہر نبی پہ اس دن، لیکن سنی کیوں نہیں عید مناتے؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ہمارے دل میں ان کی محبت ہے۔ یاد رکھیں یوم عاشوراء امام حسین کی وجہ سے متبرک نہیں ہوا، یہ شروع آدم علیہ السلام سے لے کے مصطفیٰ تک ہر نبی کے دور میں متبرک تھا، لیکن سنی کیوں نہیں اس دن خوشیاں مناتے؟ عید مناتے تھے نا، روزہ رکھتے تھے یہودی اس دن کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا اس دن حضرت موسیٰ جو تھے ان کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا نحن احق بموسیٰ منکم فصام وامر بصیامہ۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام اس سے پار اترے تھے، فرمایا ہم زیادہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، خود بھی روزہ رکھا، صحابہ سے بھی کہا روزہ رکھو، روزہ رکھنا سنت ہو گیا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہیں، اور آپ نے کہا آپ کا فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کی مشابہت کرے گا اسی میں انہی میں اٹھے گا۔ یہودیوں کی مشابہت کرنے والا قیامت کے دن یہودیوں سے اٹھے گا، عیسائیوں کی مشابہت کرنے والا قیامت کے دن عیسائیوں سے اٹھے گا، کافروں کی مشابہت کرنے والا قیامت کے روز کافروں سے اٹھے گا۔ اس لیے ظاہری طور بھی یہ دیکھیے تمہارا حلیہ کس کے برابر ہے، مسلمانوں کی طرح ہے یا کافروں کی طرح ہے؟ تمہارا ظاہر حلیہ کیسے تشبیہ کھاتا ہے؟ تو یا رسول اللہ وہ یہ تو یہودی رکھتے ہیں۔ اب چونکہ نیکی تھی نا،
تو نبی کریم نے نہیں کہا نہیں نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا آئندہ سال ہم 9 کا بھی رکھیں گے۔ سبحان اللہ، ہم نیکی میں آگے بڑھیں، فاصلہ بالکل خیرات۔ رب کہتا ہے نیکی میں آگے بڑھو، آئندہ سال ہم 9 کا بھی رکھیں گے۔ تو 9 10 2 دن یا 9 کا نہ رکھ سکے آدمی تو 10 11 2 دن ان کی مخالفت بھی ہو جائے، نیکی بھی نہ چھوٹے۔ آج کل دیکھتے ہیں مسلمان نوجوانوں کی شکلیں، خاص کر نوجوان، ان کے بال دیکھیے، ان کی حجامتیں دیکھیے، عجیب و غریب ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ جو یہودیوں نے کیا وہ کرنا شروع کر دیا، جو عیسائیوں نے کیا وہ، جو کافروں نے کیا وہ۔ بھائی تمہارا اسلام کدھر ہے؟ تمہارے تو نعرے نہیں ختم ہوتے، صدقے یا رسول اللہ۔ یہ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں قربان ہو جاؤں، یہ صرف زبانی نعرے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی، تجھے حسبی اللہ ہو، حسبن اللہ ہو، ہے نا قرآن، ہمیں اللہ کافی، مجھے اللہ کافی۔ رب کہتا ہے محبوب تجھے اللہ کافی، اور جب اللہ کافی ہو جائے تو کسی اور کی بھی ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں جب اللہ کافی ہے تو یہ تو تم نبی کو کیوں پکارتے ہو؟ اب چند سال پہلے پاکستان میں تو دیواروں پہ لکھا ہوتا میرے لیے اللہ ہی کافی، اسٹیکر لگے ہوتے تھے میرے لیے اللہ ہی کافی۔ رب نے کہا محبوب حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں میں سے آج ایمان لایا تجھے یہ بھی کافی۔ عمر ایمان لائے تھے نا، جب عمر ایمان لائے تو رب نے کہا حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ تیرے لیے اللہ۔ مصطفیٰ نے نہیں کہا یا اللہ جب تو کافی تو عمر کی کیا ضرورت ہے، تیرے ہوتے کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرے معاذ اللہ، بریلیوں کا رب تو جی معاذ اللہ ریٹائر ہو گیا ہے، اب یہ نبیوں کو کافی کہتے ہیں، یہ ولیوں کو کافی۔ ارے مصطفیٰ سے پوچھئے نا، یا رب سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کی گلیوں میں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہیں بلال کو کوڑے لگ رہے، کہیں عمار ابن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کہیں یاسر و سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں زندیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، اور پھر مصطفیٰ کا اپنا حال یہ ہے کہ باہر جاتے ہیں تو کبھی کانٹے ہیں کبھی پتھر ہیں، جس میں اقدس سے خون بہتا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ جب یہ حالت دیکھی کہ کوئی سننے والا تیار نہیں، کوئی سجدہ نہیں کرنے دے رہا، کوئی طواف نہیں کرنے دے رہا، جب مکے کی گلیوں میں دیکھا کہ دین اور دیندار اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں، ہر آدمی حقارت سے دیکھتا ہے۔ کئی بار میں عرض کر چکا، مدینے میں جیسے آج کل مختلف جگہ بنی ہوتی ہیں نا جہاں جا کے لڑکے کھیلتے ہیں، میدان بنے ہوتے ہیں، گیمز کے جو ہیں سینٹر بنے ہوتے ہیں، وہاں جا اکٹھے ہو گئے نئی گیم دیکھیں گے، نئی سینما دیکھیں، نئی کشتی دیکھیں گے، نئے جناب یہ ڈرامے دیکھیں۔ ایسے مکے میں بھی لوگ کہتے تھے آج امیہ بن خلف کے دروازے کی حویلی میں جائیں گے، دیکھیں گے وہاں بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج فلاں کے ابو جہل کے پاس جائیں گے وہاں دیکھیں گے۔ پھر جیسے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی دوسرا ویٹ اٹھا رہا ہوتا ہے بلا مثال و تمثیل، تو اس سے نہیں ہوتا، کہتا چھاڑ تو میں اٹھاتا ہوں۔ تو جب مار مار کے ایک نوجوان تھک جاتا نا تو کہتا کوڑا مجھے دے، تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ تھکتا دوسرا پکڑتا، وہ تھکتا تیسرا پکڑتا، کبھی بلال کی گلے میں رسی ڈال کے کہتے ہیں آدمی اپنا غم تو سہ جاتا ہے، لیکن جب عزیزوں کو غم ملے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا۔ مصطفیٰ اپنے زخم تو سہتے تھے، وہ تو حمالیہ سے بھی بڑے صاحب صبر تھے، لیکن جب اپنے غلاموں کو دیکھتے نا ان کا کیا قصور ہے، تو پھر اللہ اکبر صبر کے بندھن ٹوٹتے، آقا روتے، دعائیں کرتے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ یا اللہ مکے کی گلیوں میں میرے غلاموں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب
باری تعالیٰ مکے کی گلیوں میں اسلام ذلیل ہو گیا، باری تعالیٰ عمر کے ساتھ اس کو عزت عطا فرما دے۔ ڈائریکٹ مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ تو عزت عطا فرما، ہاں عمر کے ساتھ اس کو عزت عطا فرما۔ رب مدد بھی کرتا ہے تو کسی طریقے سے، بدر میں فرشتے بھیجے نا، نہیں کہہ دیا اتنے مر جاؤ، اتنے قتل ہو جاؤ، فرشتوں کو بھیجا، تلواریں دے کے بھیجا، گھوڑے دے کے بھیجا، امامیں دے کے بھیجا۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے، قانون الگ ہے، قدرت الگ ہے۔ رب نے قانون ہر جگہ جو ہے وہ بنایا کہ میاں بیوی ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا۔ قدرت تو یہ ہے درخت سے پیدا کر دے، پتھر سے پیدا کر دے، کیا ہے یہ قانون بنائے رب نے۔ مدد بھی کروں گا تو کروں گا مصطفیٰ کا نام لو، کروں گا مدد میں ہی، لیکن کسی کو میری بارگاہ میں پیش تو کرو نا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، دو ہی مکے میں لوگ تھے جو سب سے بڑے دشمن تھے اور بہادر تھے اور ظلم و ستم پہ ابھارتے تھے، خود بھی کرتے تھے، ابھارتے بھی تھے۔ ایک ابو جہل تھا، عمر بن حشام، اور ایک عمر تھے، عمر بن خطاب۔ دونوں نوجوان تھے، دونوں بہادر تھے، دونوں دشمن اسلام تھے، دونوں دشمن مصطفیٰ تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی نام نہیں لیتا، کوئی کسی کے کوڑوں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن الحشام، یا اللہ ایک مجھے دے دے، اسلام کو عزت دے دے، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ، باری تعالیٰ خاص عمر کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اور بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ دعا دونوں کے لیے کی، لیکن پہلے عمر کا نام آیا، سبحان اللہ، عجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، مصطفیٰ نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ ابھی ابو جہل کا نام نہیں آیا، ادھر عمر کا نام آیا، رب کریم نے اسی وقت قبول کر لیا۔ عمر بن حشام تک گئی نہیں دعا، یہ مصطفیٰ کے لبوں سے جو دعا نکلی، باری تعالیٰ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیوں عمر کے دشمن ہو گئے؟ اس لیے کہ اس نے مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم سے بچایا، اس لیے کہ ہر منافق کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ادھر مصطفیٰ نے دعا کی اور ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جائے، روز ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آج آر پار ہو جائے، کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ سارے دشمن تھے، لیکن مسئلہ صرف دین کا نہیں، عصبیت کا بھی تھا۔ ہر آدمی سوچتا تھا اگر میں نے کیا تو قریش کیا کریں گے؟ چاہے آدمی آج بھی دیکھ لے، بعض اوقات دین سے عصبیت آگے ہوتی ہے، بلکہ ہمارے تو اکثر آ گئی ہے، ہمارا دین تو پتہ نہیں کہاں۔ ہم تو سیاسی لیڈر کو آقا سے آگے رکھتے ہیں، ہم تو اپنے سیاسی لیڈر کے لیے مرنے کے لیے تیار۔ ووٹوں میں کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں؟ جب بھی الیکشن ہوتا ہے کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں، کتنے زخمی ہوتے ہیں؟ کوئی مصطفیٰ کے لیے قتل ہوا ہے اس طریقے سے؟ ہماری عصبیت تو یہ ہے کہ میرے سیاسی لیڈر کے لیے گالی دے میں اسی وقت کھڑا ہوتا ہوں، اس کو برا کہے میں اسی وقت کھڑا ہوتا ہوں، اور مصطفیٰ کے لیے کہے تو میں جو ہے کان لپیٹ کے چلا جاتا ہوں۔ عصبیت آج بھی غالب ہے۔ کئی ہمارے اپنے دوست، اپنے مسجدوں کے نمازی، وہ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں۔ عصبیت تھی کہ چاہے اس نے نیا دین بنایا ہے، لیکن پھر بھی قریش کا فرد ہے، کیا بنے گا؟ لوگ ڈرتے تھے، اور جو نہیں ڈرتا تھا وہ عمر تھا۔ جب بات ہوئی نا کون ہے
تو عمر اٹھے، میں ہوں، ادھر دعا کی، کہا میں ہوں جو اس کا سر لے کے آتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن نکلے، راستے میں گئے تو ایک نوجوان ملا، مصطفیٰ کا غلام ملا، عمر آج بڑے تیور اکھڑے اکھڑے ہیں، آنکھوں میں خون نظر آ رہا ہے، تلوار سونتی ہوئی ہے، خیر تو ہے؟ کہا میں آج قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد کا سر لینے جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ کام کرنے جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ۔ ایسا معاملہ ہو بلا مثال و تمثیل کسی کے ساتھ بھی کہ تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تو ممبر پہ بیٹھا یہ کر رہا ہے، تو لڑ رہا ہے تیرے گھر میں، تو کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی تو ایمان لے آ چکے ہیں۔ اسی وقت جب ان کا حال دے وہ کیا ہوا ہوگا، اسی وقت مڑے اور بہن کے گھر دیکھا تو اندر وہ قرآن پڑھ رہے تھے، دروازہ بند تھا، اندر قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اتنے زور سے کہ آپ کی بہن سمجھ گئی کہ عمر کے سوا ایسے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ حضرت خبیب کو چھپایا اور جو وہ لکھا تھا جس میں اس کو بھی چھپایا۔ جلدی جلدی جب دروازہ کھولا تو عمر سے کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں اپنی باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں تم کچھ اور کر رہے تھے۔ کہا نہیں ہم یہی کر رہے تھے۔ کہا مجھے پتا چلا تم بددین ہو گئے ہو، سابی ہو گئے ہو۔ کہا عمر ہم نے حق قبول کیا ہے، ہم سابی نہیں ہوئے، بددین نہیں ہوئے، ابھی تو دین والے ہوئے ہیں۔ غصے میں تھے، بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ وہ بہن ان سے تو پورا مکہ ڈرتا تھا، بہن تو ویسے ہی بہن ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھی، کہا عمر اگر یہ حق ہے تو میں اس حق کو قبول کرتی۔ آپ نے تھپڑ مارا، گر پڑی، پیشانی پھٹ گئی، خون بہنے لگا، پھر آگے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ جب یہ جرت دیکھی تو کہا وہ کون سا دین ہے یہ کمزور عورت کو اتنا جلدی بنا دیتا ہے؟ آج تو پتہ نہیں ہمارے پہلوانوں کو بھی کیا ہوگا۔ کہا یہ کون سا دین ہے جس نے میری بہن کو میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ اب چونکہ دعائے مصطفیٰ قبول ہو چکی تھی، اس کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ کہا مجھے بھی بتاؤ۔ کہا یہ پاک چیز ہے، یہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دی جاتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے میں قید پڑا، لوگوں نے کہا جاؤ مرنے لگے ہیں، جاؤ محمد عربی سے دعا کراؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کافر تھے کافر، اور دعا کراؤ مر جائیں گے، کتے کھانے شروع ہو گئے ہیں ہم۔ آئے نا جب مکے میں تو اپنے بیٹی کے گھر گئے، ام المومنین کے گھر گئے، کہا پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی آتے ہیں۔ تو بیٹھنے لگے، ایسے اس بستر باپ بیٹھنا۔ حضرت ام المومنین نے کہا خبردار اس بستر پہ نہ بیٹھنا، یہ میرے محبوب کا پاک بستر ہے، کوئی ناپاک اس پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ادھر وہ کہتی ہیں یہ پاک قرآن ہے، کسی ناپاک کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ چلو پہلے ان کو وضو کروایا، وضو کرا کے پھر وہ پڑھنا شروع ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر عمر کے سارے داغ دھلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عمر کی آنکھوں میں آنسو، سبحان اللہ، کیا قرآن! آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آج ہمارے موبائلوں میں قرآن، ہمارے گھروں میں قرآن، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارا قرآن بھی پڑھے تو کبھی ایک آنسو تک نہیں نکلتا، اور ادھر اللہ کے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ ادھر عمر جیسے جری بہادر رو رہے ہیں۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ عمر کہنے لگے کرو آیا سا مار مقام نے نو، منو مار دے لے چلو، جتوں چنے نے تساں اے پھول پوری، وچ اس گلزار دے لے چلو، ساری عمر دی عمر برباد ہو گئی، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ وہاں جانور دے گلے وچ قاطر سی، وچ اس دربار دے میرے گلے میں رسا ڈالو اور مجھے کھینچتے ہوئے وہاں لے چلو جہاں سے تم نے یہ نوری پھول اکٹھے کیے۔ حضرت
لے کے آپ کو دار ارقم میں پہنچے. دار ارقم تو بند ہوتا تھا نا. دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نے دیکھا دراڑ سے, ارے عمر آ گئے. ایک دن پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر اسد اللہ و رسول ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ایمان لائے تھے. آج یہ دعا قبول ہو گئی. کام گئے صحابہ, یہ کیا بن گیا, عمر آ گئے. کس نے بتا دیا ان کو یہ راستہ؟ کانپ رہے تھے لوگ. حضرت امیر حمزہ نے کہا کھولو دروازہ, عمر کو آنے دو. اگر خیر سے آیا ہے تو خیر لے کے جائے گا, اور اگر شر کی نیت سے آیا ہے تو آج دنیا دیکھے گی کہ حمزہ کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا. کھول دو دروازہ. جب دروازہ کھولا تو دیکھا عمر جیسا پہاڑ, آنکھوں میں آنسو ہیں, سر جھکا ہوا ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, میرے آقا کھڑے ہوئے گریبان سے پکڑ کے کہا, او عمر, ابھی وقت نہیں آیا کہ تو حق کو پہچانے؟ یا رسول اللہ وقت آ گئے, میں نے حق کو پہچان لیا. کلمہ پڑھا. اللہ حسین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہم تو دیواروں کے سامنے کلمہ نہیں پڑھتے تھے, ہم تو پہاڑوں سے ڈرتے تھے نام لیتے ہوئے. آج عمر نے اللہ اکبر جب کلمہ پڑھا تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی. عمر نے عرض کی, یا رسول اللہ, کیا ہمارا اللہ سچا نہیں ہے؟ کہا سچا ہے. ہمارا دین سچا نہیں, سچا ہے. آپ سچے نہیں, سچا ہوں. جب دین سچا, اللہ سچا, میرا محبوب سچا, تو ہم ڈر کے کیوں رہیں؟ ہم گھروں میں گھس کے کیوں اللہ کا نام لیں؟ چلیں میرے آقا, ابھی جا کے حرم میں جہاں لوگ آپ کے سر کا انتظار کر رہے ہیں وہاں جا کے اللہ کا نام لیتے ہیں. جب نکلے مسلمان, حدیثی میں ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دو صفیں تھی. ایک صف کے آگے امیر حمزہ, ایک صف کے آگے عمر فاروق. درمیان میں میرے آقا. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, جب ہم نے نعرہ مارا تو دیکھا کہ مکے کے پہاڑ ہل رہے ہیں, مکے کے در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ وہاں سر کا انتظار کر رہے تھے. جب دیکھا کہ جو سر لینے گیا تھا وہ سر دے کے آ رہا, بھاگ گئے کافر. کہا آج ہم یہاں نماز پڑھیں. عمر نے دین کو, عمر نے اسلام کو عزت عطا فرمائی. تو عمر کی عزتیں اتارنے پہ لگے ہوئے, ختم ہو جاؤ گے, ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. عمر کل بھی بلند تھا, عمر آج بھی بلند ہے. اللہ نے وہ کرم کیا, اسلام کو مکے کی گلیوں میں عزت مل گئی. لیکن یہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ اللہ, جب امیر المومنین بنے نا, مدینے سے مکے آئے تو ایک وادی بطحا میں آ کے دیکھا لوگوں نے امیر المومنین روتے روتے, آپ کی جو پیشانی تھی نا اونٹ کے ہننے کو جا لگی جس پہ بیٹھتے ہیں, اتنا رو رہے, آپ کی داڑھی تار. کہا کیا ہوا؟ کہا لوگوں یہی وادی ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, اور میرا باپ کہتا ہے ان کو ایک قطار میں کھڑا کرو, ایک کو ادھر کرتا دوسرا ادھر ہو جاتا, ایک کو ادھر کرتا تیسرا ادھر ہو جاتا. میرے باپ کا کوڑا ہوتا اور میری کمر ہوتی, اور وہ کہتا تھا عمر تو چند اونٹ سیدھے نہیں کر سکتا. لوگوں, میں تو چرواہا بھی اچھا نہیں تھا, مصطفیٰ کا غلام ہوا, آج کیسو کسرا میرے نام سے ڈرتے. یہ مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ایک آدمی سے کتنی عزتیں بنتی ہیں. جوانی آپ کی اللہ اکبر بہادری میں گزری, اور پھر مصطفیٰ کی غلامی میں تو سبحان اللہ, اللہ نے 4 چاند لگا دی. سارے صحابہ چھپ کے ہجرت کر رہے,
عثمان غنی کو چھوٹے لوگ نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن کیا کریں، ان کی بھی جو ہے نا داستان، عثمان غنی کی بھی، لوگوں نے کیا کیا دین کے لیے نہیں کیا، اور ہم نے ان پہ کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ اتنے امیر آدمی تھے، انہوں نے کبھی موٹا کپڑا نہیں پہنا تھا، لیکن جب مسلمان ہوئے تو آپ کے چچا نے کپڑے اتار دیے، بوری پہنا کے اس تپتے پتھروں پہ اس گرمی میں ڈال دیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے، کہا اس کو اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کا تو صرف لباس ڈالتے تو یہ دین چھوڑ جائے گا۔ اس تپتی ریت میں، پکے کے تپتے ہوئے پتھروں پہ، نرم و نازک جسم عثمان غنی کا، چچا کہہ رہا ہے، حکم کہہ رہا ہے کہ چھوڑو یہ، کہا اب تو نہیں چھوڑتا، اب تو جان ہی جائے گی۔ آپ نے ہجرت کی، لمبا واقعہ ہے، حبشہ کی طرف، وضو حجرتین ہیں، لیکن جب سب نے ہجرت کی تو چھپ کے راتوں کو، لیکن جب عمر فاروق کی باری آئی تو تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گیا۔ جس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ یعنی اولاد کے بغیر کرنا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، وہ آئے آج میرا رستہ روکے۔ کبھی نہ مکے کو چھوڑتا، لیکن میرے محبوب نے چھوڑ دیا، میں مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آؤ کوئی میرا رستہ روکے۔ اب یہ کافروں پہ آسان تو نہیں تھا نا، کہ ان کے لیے تو وہ ایک کھیل تماشا تھا صحابہ پہ ظلم کرنا، یہ سب نکل کے مدینے چلے جائیں گے، ہمارے کھیل تماشے ختم ہو جائیں گے، ہماری گیمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن عمر کو کون روکتا؟ اللہ اکبر۔ عمر مدینے میں گئے تو یہاں کافر تھے، وہاں منافق تھے، اللہ اکبر۔ اللہ جل مجد الکریم نے ایسا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فقاہت دی، بعض اوقات بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی جرأت ہے، آقا کے سامنے بول رہے ہیں، لیکن بعض اوقات آقا کے سامنے بولتے۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آ گیا، فرمایا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کریں؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نرم دل تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر، نرم دل، یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پوچھا، سب نے ایسی رائے۔ جب عمر فاروق کی باری آئی، کہا یہ یا رسول اللہ جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے ابو بکر کو دو، جو علی کا رشتہ دار ہے علی کو دو۔ حضرت عباس تھے، حضرت عقیل بن ابی طالب تھے، سیدنا مولا علی کے بڑے بھائی، ہاں جو میرا رشتہ دار ہے مجھے دو، ان کی گردنیں یہی اتاریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا جو تھا کی رائے جو تھی اس کو قبول کر لیا، اس کو منظور فرما لیا، پھر فدیہ لے کے چھوڑتے ہیں۔ رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا آج اگر میں ایک فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو آج سب سے سوال ہوتا۔ مصطفیٰ کریم رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، میں رب کا عذاب سامنے دیکھ رہا ہوں، آج اگر عذاب ہوتا تو عمر کے سوا کوئی نہ بچ۔ رب کریم کو عمر کی اتنی رائے پسند تھی، اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ ضرب الحق فی قلب عمر، اللہ نے عمر کے دل میں حق پیوست کر دیا ہے۔ ہر جگہ جب انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا، حج کرنے گئے نا تو طواف کر رہے تھے تو یہ مقام ابراہیم پتھر ایسے پتھروں میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے تو اپنے پتھر بنا کے لگا دیے تھے نا۔ پتھروں میں فرق ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، وہ پڑی مورتی کو پوجتے ہیں مسلمان۔ ارے پوچھئے فاروق اعظم سے فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے بت ان کے اتار کے پھینک دیے، طواف کر رہے تھے تو یہ جو پتھر تھا جس کے سینے پہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کہاں پڑا ہوا ہے، اس پہ نہ سجدہ کرے۔ ارے اللہ کے گھر میں، توحید کے خالص گھر میں، ارے پتھروں کو دیکھا جا رہا ہے،
اس پہ نہ سجدہ کریں. ابھی مصطفیٰ بولے نہیں, رب نے فوراً کہا جبرائیل جاؤ جا کے میرے محبوب کو وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جس پہ ابراہیم کے قدم لگے ہیں میرے مصطفیٰ اس کو اپنا مصلی بناؤ. یہ عمر نے کہا ہے. آج وہاں حجر اسود مقام ابراہیم ساری دنیا کو بتا رہا ہے. ہر آدمی زیارت کرنے جاتا ہے, ہر آدمی دیکھنے جاتا ہے, ہر منکر و مکر سیدنا فاروق اعظم کا وہاں کھڑا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو یہ عزتیں کس کے صدقے سے ملی. پھر جب مصطفیٰ نے لگایا تو یہاں نہیں لگایا تھا, یہاں آ جائے. یہ بالکل کعبے کے دیوار کے سامنے لایا تھا. امام فاقہی نے اپنی تاریخ مکہ میں لکھا, حضرت کی نے اپنی تاریخ مکہ میں لکھا کہ یہ بالکل کعبے کے ساتھ تھا. جب لوگ بڑھے تو یہ آگے جیسے آج جب وہاں جاتے ہیں تو رش بڑھ جاتا ہے, چونکہ آگے وہ آ جاتا ہے, حضرت ابراہیم آ جاتا ہے, راستہ بدلنا پڑتا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو جب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ طواف کرنے والوں کے طواف میں تھوڑا خلل آتا ہے, اس کو یہاں سے اکھاڑو اور یہاں لگا دو. مصطفیٰ نے کہاں لگایا؟ دروازے کے ساتھ. عمر نے کہاں لگا دیا؟ یہاں جہاں آ جائے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی جگہ. کوئی ایک صحابی بولا نہیں تم کیسے کر سکتے ہو, مصطفیٰ نے ایسا نہیں کیا. نہیں, ان کو پتا تھا عمر جو کرے گا یہ مصطفیٰ کی رضا سے ہی کرے گا. یہ مصطفیٰ کی مخالفت میں نہیں کرے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عمر میں دیکھ رہا ہوں تو جس راہ سے گزر جائے شیطان اس راہ سے نہیں گزرتا. تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اس وقت بھی بھاگتا تھا, آج بھی بھاگتا ہے. عمر کا نام لے کے دیکھ, کہیں عمر کا نام لے کے دیکھیں پتہ چل جاتا ہے. ایک تو مولا علی ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب منافق میں ہم دیکھنا چاہتے تھے یہ مومن ہے یا منافق ہے, ہم مولا علی کا نام لیتے, اگر چہرے پہ خوشی آتی تو سمجھتے مومن ہے, اگر چہرے پہ ناراضگی آتی تو سمجھتے منافق ہے. ایک طرف عمر ہے, جہاں عمر کا نام لیا جائے مومن کے چہرے پہ خوشی ہو جاتی ہے, اور شیطان جو ہوتا ہے وہ محفل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اس محفل میں نہیں بیٹھتا شیطان, وہاں تو صرف چہرے پہ خوشی اور ناراضگی آتی ہے نا. مولا علی کا نام لیں تو مومن کے چہرے پہ خوشی اور منافق کے چہرے پہ رنج. عمر کا نام لیں تو مومن خوش اور منافق بھاگ گیا, وہاں نہیں بیٹھتا. پھر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے وہ سمجھ عطا فرمائی تھی, وہ فقاہت عطا فرمائی تھی کہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو اسلام میں جن کو اولیات عمر کہتے ہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں بدعت عمر, معاذ اللہ استغفر. ان کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے اولیات عمر, جن کو آج بدعت کہا جاتا ہے نا. اولیات صدیق اکبر, اولیات عمر, اولیات عثمان غنی, اولیات علی, کہ وہ کام جنہوں نے پہلا حضرت صدیق نے پہلا کام کیا. یہ پہلا کام صدیق نے کیا, قرآن حضرت صدیق نے اکٹھا کیا. اور اسی طریقے سے بہت سارے کام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو ان کو اولیات عمر کہا جاتا تھا, بدعت عمر نہیں کہا جاتا تھا. آج کتنے لوگ کہتے ہیں ہم 20 نہیں پڑھتے, کیوں؟ عمر نے شروع کی ہیں. تو مصطفیٰ نے کہا نہیں, تیرے راستے سے شیطان تو گزرے گا ہی نہیں. یہ 20 تراویح کس کا راستہ ہے؟ فاروق اعظم کا. یہ 3 طلاقیں دے کے ابھی بھی کئی لوگ گھر رکھ لیتے ہیں, وہ کئی تو 100 دیتے ہیں. ایسا عجیب و غریب کام ہے. اور ایک ہر روز خیر سوال تو ایسے تو روز ہی آتے ہیں, کہنے کہ میرے خامن نے تو مجھے کو 100 بار کہا ہوا ہے. تو میں نے کہا تو آرام ہوتا نہیں, میں نہیں مولویوں کو مانتا, میں نہیں مولویوں کو مانتا. یہ طلاق کہنے سے بیوی کیسے چلی جاتی ہے؟ لو, میں نے کہا جیسے قبول کہنے سے بیوی بن جاتی ہے. وہاں کون سا تو نے گھوڑے بیڑے تھے, وہاں کون سا تو نے پتھر اٹھائے تھے, پہاڑ اٹھائے تھے, وہاں بھی صرف قبول ہی کہا تھا. قبول کہنے سے غیر عورت اپنی بیوی بن جاتی ہے, تو لفظ طلاق کہنے سے اپنی بیوی نکل جاتی ہے. پھر کہتے نہیں جی میں نے طلاق تو نہیں کہا. کئی کہتے اور جی غصے میں, ارے بھائی طلاق کون سا خوشی میں کو کہتا ہے تو نے کھانا بہت اچھا بنایا لہذا تجھے طلاق. طلاق تو ہوتی غصے میں, انہیں جی غصے میں دے دی تھی. آپ ارد گرد دیکھیں آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے کئی بار, جا تو آزاد, جا تو میری نہیں, جا تو چلی جا. اور پھر ویسے کہ ویسے یہ مسائل بھی سیکھیں,
کیوں گستاخ پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں دین کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں؟ بنا نکاح کے بے شمار عورتیں رہ رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم صحابہ اہل بیت کا مطیع اور غلام بنا کے رکھے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ جل مجد الکریم ہمارا حشر صحابہ و اہل بیت کے غلاموں میں کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔